آب زمزم کے کنویں کو بند کر دیا گیا تھا اور ایک قبیلے نے اس کو بالکل ختم کر دیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ لیکن جب کعبے کے متولی حضرت عبد المطلب بنے تو اللہ نے ان کو خواب میں بشارت دی، اے عبد المطلب فلاں جگہ کھودو، فلاں مقام پر جا کر اس کی کھدائی کرو، وہاں کنواں نکلے گا اور جس سے تمہاری عزت میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ جب صبح ہوئی حضرت عبد المطلب کو دال لے کر اور اپنے بیٹے حارث کو لے کے گئے اور ان کو یہ بتایا تھا کہ صبح ایک کوا آئے گا، اپنی چونچ جہاں مارے وہیں آپ کھودنا شروع کر دینا۔ حضرت عبد المطلب وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے اسی مقام پر جہاں کوے نے چونچ ماری تھی کھودنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی کھودا وہیں پر کافروں کے بت رکھے ہوئے تھے جو عبادت کیا کرتے تھے۔ تمام مکے کے کافر آئے اور کہا، اے عبد المطلب یہ کیا کر رہے ہو؟ یہاں تو ہماری عبادت گاہ ہے، لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں پیسہ چڑھاتے ہیں، ہمیں انکم ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، اور اس مقام کو آپ کھود کر ختم کرنا چاہتے ہو، ہم ایسا آپ کو بالکل نہ کرنے دیں گے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم اس کو ضرور کھودوں گا، یہاں پانی نکلے گا، یہاں کنواں ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اس وقت آپ کو یاد آئی کاش میرے اور بیٹے ہوتے جو آج میرا ساتھ دیتے ہو، میرے ساتھ کھڑے ہوتے اور ان لوگوں کا مقابلہ کرتے۔ تو آب زمزم کا کنواں کھودتے وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منت لی، اے مولا اگر تم مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا، اگر تم مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا، میں ایک بیٹا ذبح کر دوں گا۔ حضرات اب آپ نے کدال چلایا اور کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑا ہی کھودا تھا کہ وہ علامات وہ ظاہر ہو گئیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا۔ اس کے اندر سونے کی ہرنیاں، ہیرے جواہرات، بہت سا مال نکل آیا، اور جب اس کو باہر نکالا تو نیچے پانی نکل آیا جسے ہم آج آب زمزم کہتے ہیں۔ حضرات آپ کی عزت میں 4 چاند لگ گئے، مکے کے لوگ خوش ہو گئے کہ پانی نکل آیا اور اس پانی سے لوگ سیراب ہونے لگے۔ لیکن اللہ نے آپ کو 10 کی جگہ اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے اور 6 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ حضرات جب 12 بیٹے ہوئے اور تمام جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے تو اللہ تبارک و تعالی نے اب خواب کے ذریعے آپ کو مطلب اطلاع دی جاتی ہے۔ خواب میں آیا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، عبد المطلب ایک عزیز چیز کو تم خدا کی راہ میں قربان کرو۔ صبح اٹھے حضرت عبد المطلب اور ایک دمبا ذبح کر کے قربان کر دیا۔ پھر خواب میں کہنے والا کہتا ہے کہ عزیز جان کو قربان کرو۔ آپ اٹھے، ایک بیل ذبح کر کے یتیم و غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا، پھر آپ نے اونٹ ذبح کر کے کھلا دیا۔ لیکن حضرات پھر خواب میں کہنے والے نے کہا، اے عبد المطلب اپنی منت کو پوری کرو جو آپ نے مانگی تھی، اور وہ منت آپ کے بیٹے کی قربانی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ 10 بیٹے اللہ عطا کرے گا تو میں ایک بیٹے کو قربان کروں گا، اللہ نے تو تمہیں 12 بیٹے عطا کر دیے ہیں۔ حضرات اب صبح ہوئی، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے دادا نے تمام بیٹوں کو اکٹھا کیا اور اپنا خواب اور اپنی منت کے بارے میں بتایا، اے میرے بیٹوں میں نے جو منت لی تھی اور اب میں خواب بھی دیکھ رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری رضا کیا ہے؟ تمام بیٹوں نے کہا کہ آپ کا حکم سراخوں پر ہے، رب کی رضا کے لیے ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تمام بیٹے تیار ہو گئے۔ آپ نے تمام بیٹوں کے نام لکھے، 12 پرچیاں بنائیں اور تمام کو ڈال دیا، اور اب کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے مولا جس بیٹے کی قربانی تجھے منظور ہے وہی پرچی میرے ہاتھ میں تھما دینا۔ حضرات جب آپ نے پرچی اٹھائی تو نام حضرت عبداللہ کا نکل آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام نکل آیا، اور حضرت عبداللہ سے حضرت عبد المطلب بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ پیار کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ اور پیار کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ حضرت عبداللہ تمام اولادوں میں، تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اور خوبصورت کیوں نہ ہوتے؟ کیونکہ آپ کی پیشانی میں نبی پاک کا نور چمک رہا تھا، آقا کریم کا نور لائٹیں مار رہا تھا، جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا، جو تکتا تھا تکتا رہ جاتا تھا۔ جدھر سے حضرت عبداللہ گزرتے تھے دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ جایا کرتی تھی۔ مکے کی ہر لڑکی چاہتی تھی کہ میرا نکاح حضرت عبداللہ سے ہو جائے، مکے کی ہر عورت چاہتی تھی کہ عبداللہ میرے نکاح میں آ جائیں۔ تمام لائنیں لگی ہوئی تھی، بڑے بڑے اونچے گھرانوں سے آپ کے رشتے تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ کا جب نام نکلا حضرت عبد المطلب کو تھوڑا دکھ بھی ہوا، لیکن آپ نے کہا بیٹے اب بتاؤ تمہاری رضا کیا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، اے میرے بابا یہ تو میری ایک جان ہے، اللہ مجھے 100 جانیں عطا فرمائے تو تمام کو میں اپنے رب کی بارگاہ میں قربان کرتا چلا جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ
تیار ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، اور حضرت عبد المطلب نے اب چھری لے لی ہے اور رسیاں لے لی اور اپنے بیٹے کو کعبۃ اللہ کی جانب لے کر چلنے لگے۔ اور حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں تمام مکے کے لوگ آئے اور کہا، اے عبد المطلب، اگر آج آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تو یہ رسم بن جائے گی، یہ رسم بن جائے گی، اور ہر سال پھر ایک نہ ایک بیٹے کو ہمیں قربان کرنا پڑے گا، اس لیے آپ اپنے بیٹے کو قربان نہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جو منت لی تھی میں اس کو پورا کروں گا، لیکن کسی دانشور نے کہا کہ ایک بڑی بردبار اور عالمہ فاضلہ کوئی عورت ہے جو خیبر کے مقام پہ رہتی ہے، چلو اس کے پاس چلتے کچھ مشورہ لیتے ہیں، وہ اگر جو مشورہ دے اس کے بعد آپ جو چاہے کر لینا۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر خیبر کے مقام پر پہنچے، اور بہت سے لوگ وہاں پہنچے اور اس عالمہ فاضلہ عورت کی بارگاہ میں گئے اور اس سے کہا کہ اس طرح سے ہم نے منت لی تھی اور آج ان کے نام کی پرچی نکل آئی ہے، میں ذبح کرتا ہوں، آپ بتائیں اس میں کوئی معاملہ ہے یا کوئی راستہ نکل کے آ سکتا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ تمہارے یہاں ایک جان کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ تو کہا کہ ہمارے یہاں ایک جان کی قیمت 10 اونٹ ہوتی ہے، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے یا قربان کر دے یا کسی کی جان لے لے تو اس کی دیت جو ہوتی ہے وہ 10 اونٹ ہوتی ہے۔ اس عورت نے کہا، کاہنہ عورت نے، کہ ایک پرچی پر حضرت عبداللہ کا نام لکھو اور ایک پرچی پر 10 اونٹ لکھو، پرچیاں ڈالو، اگر عبداللہ کے نام کی نکل آئے تو 10 اونٹ ذبح کر دینا، اگر پرچی اونٹوں کے نام کی نکل آئے تو اس میں 10 اونٹ اور بڑھانا، 20 کر دینا، پھر پرچی ڈالنا، جب تک کہ عبداللہ کا نام نہ نکل آئے تب تک 10 اونٹ آپ بڑھاتے جانا۔ یہی کام کیا حضرت عبد المطلب نے، پرچی پہ 10 اونٹ لکھے، حضرت عبداللہ کا ایک پرچی پہ نام لکھا، پرچیاں ڈالی، قرآن اندازی ہوئی۔ اب جب پرچی اٹھائی جاتی ہے تو اس پرچی پہ نام اونٹوں کا نکل آتا ہے۔ حضرات پھر پرچی ڈالی جاتی ہے، 10 کی جگہ 20 اونٹ کر دیے، 30 اونٹ کر دیے، 50 کر دیے، 60 کر دیے، 10 بڑھاتے چلے گئے، اونٹوں کی پرچی نکل آئی۔ جب 100 اونٹ ہو جاتے ہیں پھر حضرت عبداللہ کے نام کی پرچی نکل آتی ہے۔ جب پرچی نکل آئی، نعرہ لگایا، لوگوں نے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میرے دل کو ابھی سکون نہیں ہے، میں دوبارہ ڈالوں گا، جب تک کہ حضرت عبداللہ کے نام کی پرچی دوبارہ نہ نکل آئے تب تک میں اونٹ ذبح نہیں کروں گا۔ حضرات پھر پرچی ڈالی، یہ عمل حضرت عبد المطلب نے 3 بار کیا اور تینوں بار نبی پاک کے والد گرامی کا نام نکل آیا۔ ذبح کیسے ہوتے؟ جب حضرت اسماعیل کو نبی کے صدقے میں بچایا گیا تو یہاں عبداللہ کو بھی آقا کریم کے نور کے صدقے میں بچایا گیا، کیونکہ ان کی نسل سے، انہی کی پشت سے نبی پاک دنیا میں جلوہ گر ہونے والے تھے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ آج ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، نبی پاک کا میلاد منا کے خوش ہوتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، ہم جھنڈے لگاتے ہیں اور میلاد رسول کی محفلیں سجاتے ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد یہ کیوں منایا جاتا ہے، نبی کا برتھ ڈے کیوں منایا جاتا ہے، کہاں سے ثابت ہے، اس کا ثبوت کہاں ہے، صحابہ نے نہیں منایا۔ میں کہتا ہوں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی کا میلاد فرشتوں نے منایا ہے، اس لیے ہم مناتے ہیں۔ نبی پاک کا میلاد تو جنت کی حوروں نے منایا ہے، ہم مناتے ہیں۔ نبی پاک کا میلاد تو چاند و سورج نے منایا ہے، زمین و آسمان نے منایا ہے، اس لیے اے لوگو ہم مناتے ہیں۔ نبی پاک کا میلاد صحابہ نے منایا ہے، ہم مناتے ہیں۔ نبی پاک کا میلاد رسولوں نے منایا ہے، ہم مناتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہمارے اسلاف نے منایا ہے، اس لیے ہم مناتے ہیں۔ رسول پاک کا میلاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کا ذکر کیا ہے، نبی کا میلاد پڑھا ہے اور فرمایا ہے اے لوگو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب لوگوں سے فرما دو کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت میسر آئے، تمہیں مل جائے تو تم خوشیاں کیا کرو، تو اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے۔ نبی پاک کی ذات، اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو سب سے بڑی رحمت ہمارے نبی کی ذات ہے، سب سے عظیم نعمت نبی پاک کی ذات ہے۔ تو اتنی بڑی عظیم نعمت کے ملنے پر اگر ہم خوشیاں نہ کریں تو کون کرے گا؟ اے لوگو تم مت مناؤ، کیونکہ شیطان نے نہیں منایا ہے، تم بھی نہیں مناتے ہو، اور ابلیس نے نہیں منایا ہے، تم بھی نہیں مناتے ہو۔ ہم کیوں مناتے ہیں؟ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے تمام اسلاف نے منایا، بزرگوں نے منایا،
صحابہ نے منایا، ہمارے تبع تابعین نے منایا، ہمارے ائمہ نے منایا، اس لیے ہم بھی رسول کا میلاد مناتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے